السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اپنی امت کو ایک کامل دین دے کر گئے. ایسا دین دے کر گئے جس کی راتیں اتنی ہی چمکدار ہیں جتنا اس کا دن چمکدار ہے. وہی ہلاک ہوگا جس کے نصیب میں ہلاکت لکھ دی گئی، اور جو اس دین پہ چلتا رہے گا وہی کامیاب رہے گا. یہ دین کسی اضافے کا محتاج نہیں ہے. کوئی عمل نیک نہیں کہلا سکتا اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اس لیے شریعت محمدیہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت ہوتے ہوئے اپنی امت کو جو خبر دی، آئیے فرمان مصطفیٰ سنتے ہیں. سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4607 ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد تم میں زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا. اختلاف کی اس کیفیت میں ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے کہ وہ حقیقت بھی آپ بیان کر کے گئے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تم میری سنت کو تھامے رکھنا، ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو تھامے رکھنا. خلفاء راشدین جس راستے پر چلے انہوں نے وہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اختلاف کے دور میں درس کیا دیتے ہیں؟ علیکم بسنتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ خلفاء ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خود کو نئی نئی چیزوں سے بچائے رکھنا، بدعات سے، نئے کاموں سے بچائے رکھنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اختلافات ہوں گے. اختلافات کے دور میں نجات کا راستہ کیا ہے؟ میری سنت، میرے خلفاء راشدین کی سنت، اس کو تھامے رکھنا اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو درس دے رہے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 867، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اپنے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے ان کو سبق یاد کیا کرواتے ہیں، درس کیا دیتے ہیں، تلقین کیا کرتے ہیں کہ بہترین بات وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے. بہترین حدیث کتاب اللہ ہے. وَخَيْرَ الْهُدَى، بہترین ہدایت کی راہ وہ ہے جس راہ پر محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی دی ہوئی ہدایت یہ سب سے افضل ہے. اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب سب سے افضل ہے. نئے کاموں سے بچنا، کتاب و سنت کو اپنے سینے سے لگانا، تم اختلافات کے دور میں بھی نجات کے راستے کو پالو گے. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کام نئی نئی باتیں،
یہ بدترین چیزیں ہیں، اس سے محفوظ رہنا۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت دین میں ہر نیا کام یہ گمراہی ہی گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کا ایندھن بناتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے باوجود امت کا ایک گروہ سنتوں کو چھوڑ کر بدعات کا رسیا بن گیا، گمراہی کے راستے کو اپنا لیا اور اس راہ کا راہی بنا، ان بدعات کو ہی دین سمجھ بیٹھا، ان بدعات کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا۔ ان بدعات میں ایک بدعت جشن عید میلاد النبی، جس کو بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اسی کو کامیابی، اسی کو جنت میں جانے کی کنجی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ چیز نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ آپ کے خلفاء راشدین سے ثابت ہے، نہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہے۔ بریلویوں کے حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی، کتاب ان کی ہے جاء الحق، صفحہ نمبر ہے 243۔ اپنے حضرت اور اپنے حکیم الامت کی بات سنیے، اس میں وہ صاف صاف لکھتے ہیں، امام سخاوی نے فرمایا کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا، پھر ہر طرف اور ہر شہر کے مسلمان میلاد شریف کرتے رہے۔ پہلے تین زمانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ، خیر القرون جس کو کہا گیا حدیث میں، اس میں یہ میلاد نہیں منایا گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حکیم الامت بریلویوں کے اپنی کتاب جاء الحق کے اندر اس حق کو کھل کر تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ عمل نہ تو رسول اللہ کے دور میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ صحابہ کے دور میں، اور نہ ہی تابعین کے دور میں، بعد میں ایجاد ہوا۔ بعد میں ایجاد ہوا تو بدعتی لوگوں نے پھر اس بدعت کو اپنا لیا۔ احمد یار نعیمی نے مزید لکھا جاء الحق صفحہ 243 پر، جس بادشاہ نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا وہ شاہ اربل، اور ابن دہیہ نے اس میلاد پر پہلی کتاب لکھی، خوش ہو کر بادشاہ نے اس کو ہزاروں اشرفیے دی۔ اس بدعت کی ایجاد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے کی۔ اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں احمد یار نعیمی بریلویوں کے حکیم الامت۔ آئیے ذرا تاریخ کی طرف۔ یہ شاہ اربل 630 ہجری کو فوت ہوتا ہے، یعنی یہ 7ویں صدی کا فرد تھا۔ سب سے پہلے اسی کے دور میں جشن عید میلاد النبی ایجاد ہوئی۔ ان سارے حقائق اور ان تمام اعترافات کے باوجود علماء سو ان حقیقتوں کو بھلا کر دھوکہ دیتے ہیں امت کو، اور اس کو دین ثابت کرنے کی نامراد و ناکام کوشش کرتے ہیں۔ مریدوں نے ایک شخصیت کو شیخ الاسلام قرار دیا ہوا ہے۔ آئیے طاہر القادری صاحب کے چند جملے آپ کو سناؤں۔ وہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اصل اسلام تو وہاں سے آیا، اصل اسلام تو عرب سے آیا، مکہ مدینہ سے، وہاں تو مناتے نہیں ہیں تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے نا۔ سن لو، اسلام آیا تو وہاں سے ہی۔ قادری صاحب یہ بعض لوگ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ دین اسلام مکہ اور مدینہ میں آیا اور یہاں سے پوری دنیا میں پھیلا، اور آپ نے بھی تسلیم کیا کہ اسلام تو آیا ہی وہاں سے ہے، آیا بھی وہاں سے نہیں، مکہ مدینہ سے ہی آیا۔ قرآن حکیم، سنت مطہرہ مکہ میں نازل ہوئی احکامات یا مدینہ میں نازل ہوئے، تو مکہ اور مدینہ سے اٹھنے والا یہ دین اسلام پوری دنیا کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ پوری دنیا اس رحمتوں بھرے دین پہ چلتی ہے، اور ہر طرف نور ایمان اور نور توحید پھیل جاتا ہے۔ قادری صاحب مزید کہتے ہیں، اسلام آیا تو وہاں سے ہی،
مگر ان پچھلے 75 سالوں میں نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا تھا۔ قادری صاحب آپ کے بڑے اور حکیم الامت اور ان سے پہلے امام سخاوی یہ وضاحت فرما چکے ہیں کہ اسلام کے پہلے 3 ادوار جشن عید میلاد النبی سے خالی ہیں، یہ بعد میں ایجاد ہوا۔ یقیناً اسلام پچھلے 75 سالوں میں تو نہیں آیا، لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ یہ اسلام 7ویں صدی میں بھی نہیں آیا، یہ شاہ اربل پہ نازل نہیں ہوا، یہ شاہ مدینہ محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ نے اس کو شاہ مدینہ سے ڈائریکٹ سیکھا، اس پہ عمل کیا۔ شاہ مدینہ کے دور میں، ریاست مدینہ میں، مصطفیٰ کے مبارک دور میں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے مبارک دور میں، تابعین کے مبارک دور میں، آپ کے گھروں کے مفتیوں اور حکیم الامت اور ائمہ کی گواہی کے ساتھ یہ 3 مبارک ادوار اس جشن عید میلاد النبی سے نا واقف تھے۔ یہ تو شاہ اربل نے منایا 7ویں صدی ہجری میں۔ جس بات کو آپ اپنے لیے دلیل سمجھ رہے ہیں وہ انتہائی بوڑھی بات ہے، اور آپ جوش خطابت پر اگر اس کو ثابت کرنا چاہے تو پڑھے لکھوں کی دنیا ہے، جاہلوں کا دور نہیں ہے جو آپ کی باتیں سن کے نعرے مار دیں گے۔ یہ حقیقت کو تلاش کریں گے، اور حقیقت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ادوار، جن ادوار کی آپ نے گارنٹی دی، بہترین دور میرا، پھر میرے بعد والوں کا، پھر ان کے بعد والوں کا، ان ادوار کے اندر عید میلاد النبی نہیں تھا۔ قاضی صاحب مزید جوشیلے انداز میں کہتے ہیں، بابا یہ جو میلاد نہیں منایا جاتا، اس مذہب کی عمر 75 سال ہے۔ یہ قادری صاحب کا ہی کمال ہے کہ وہ پکے پیروں پہ جھوٹ مارتے ہیں، اور ایسا شاندار جھوٹ بولتے ہیں کہ سننے والے اس جھوٹ کو حق سمجھ لیتے ہیں، سچ سمجھ لیتے ہیں۔ قادری صاحب آپ کی امت کے حکیم، مفتی، مفسر قرآن، شارح حدیث احمد یار نعیمی کی کتاب اس بات کا کھل کر اعلان کر رہی ہے کہ اسلام کے پہلے 3 مبارک ادوار خالی ہیں جشن عید میلاد النبی کی بدعت سے۔ اس مذہب کی عمر 75 سال نہیں ہے، یہ مذہب تو محمد کریم سے شروع ہوا، یہ دین رسول اللہ سے شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ مبارک زندگی، ابو بکر کا دور خلافت، عمر کا دور خلافت، عثمان کا دور خلافت، علی کا دور خلافت، حسن کا دور خلافت، صحابہ کے ادوار، تابعین کے ادوار پاک تھے اس بدعت سے، جس پر آپ کام کر رہے ہیں کہ آج سعودی عرب میں نہیں منایا جاتا تو سعودی گورنمنٹ کی حکومت، اس حکومت کی عمر 75 سال ہے۔ یہ 75 سال کا دین نہیں ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ سعودی حکومت نے، امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے، اور ان سے پہلے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس چیز کو نافذ کیا جو انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لیا، جو چیز اس دور میں دین نہیں تھی۔ امام محمد بن عبد الوہاب، امام محمد بن سعود، امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے ان چیزوں کو بھی دین تسلیم نہیں کیا، اور اس دھرتی کو دوبارہ ان بدعات سے پاک کیا۔ قادری صاحب مزید کہتے ہیں، اس سے پہلے صدیوں سے حرم کعبہ میں میلاد کا جشن منایا جاتا تھا۔ یہ کتاب ہے تاریخ مکہ پر، اور امام محمد بن جار اللہ ظہیرہ القرشی، ان کی کتاب الجامع اللطیف مکہ اور کعبہ کی تاریخ پر کل کتب اٹھا کے دیکھیے، مکہ اور مدینہ کا میلاد کا جشن موجودہ حکومت جب سے آئی ہے 75 سال 1924 کے بعد بند ہوا ہے۔ قادری صاحب 75 سالہ پرانی بات دین نہیں ہو سکتی، ہم مانتے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ جو چیز 75 سال پہلے کینسل ہوئی یا کوئی آج کینسل کرے، 75 سال پہلے ہونے والے معاملات دین نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن 700 سال پہلے، 600 سال پہلے، 500 سال پہلے ہونے والا عمل بھی دین نہیں ہے۔ آپ جس چیز کو دین بنا کر پیش کر رہے ہو، امت کو اس کی طرف بلا رہے ہو،
یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار میں نہیں، یہ کب ہوا؟ شاہ اربل کے دور میں۔ مبارک ہو آپ کو شاہ اربل کا دین، اور مبارک ہو اہل الحدیث کو شاہ مدینہ کا دین۔ ہم شاہ مدینہ کے دین پر ہیں، ہم سے منوانا ہے تو 500 700 600 سال پہلی باتیں نہ کرے، 1400 سال پہلی بات کرے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تھا؟ صحابہ کے مبارک دور میں تھا؟ تابعین کے مبارک دور میں تھا؟ آپ اس کی دلیل کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ لائیں گے، دوڑیں گے، بھاگیں گے، کوئی کتاب اٹھائیں گے 500 سال پہلے کی، کوئی 600 سال پہلے کی، اور کوئی 700 سال پہلے کی۔ یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے الجامع اللطیف، اس کو آپ لے کر بڑے خوش ہو رہے ہیں، ذرا اس کتاب کی عمر بھی بتا دیجئے۔ آپ نے تو قوم کو بتایا کہ 75 سال پہلے میلاد منایا جاتا تھا، نہ منانے والے دین کی عمر 75 سال ہے، اور دلیل جس کتاب سے پیش کرنے لگے ہیں، ذرا اس کتاب کی عمر بھی بتا دیجئے۔ اس کے رائٹر ہیں محمد علی ابن ظہیر المکی، اور ان کی وفات 986 ہجری کو ہوئی، اور 825 ہجری کو یہ پیدا ہوئے۔ اگر 15 سال کی عمر میں بھی انہوں نے یہ کتاب لکھی تو زیادہ سے زیادہ اس کتاب کی عمر 600 سال بنتی ہے۔ اسلام 600 سال پہلے نہیں آیا، 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین نازل ہوا، اور آپ تسلیم کر رہے ہیں اسلام آیا تو وہیں سے ہے، لیکن 75 سال پہلے نہیں، 1400 سال پہلے آیا۔ جب آپ مانتے ہیں اس بات کو تو دلیل 600 سال پہلی کتاب سے نہیں، دلیل محمد رسول اللہ کی صحیح حدیث سے پیش کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قادری صاحب نے کہا، امام ابن حجر مکی نے کہا ہمارے زمانے میں میلاد ہوتا تھا۔ قادری صاحب آپ ان کی عمر بتاتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ کتنے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ابن حجر مکی 909 ہجری کو پیدا ہوا تو کتاب کی عمر تقریباً 500 سال بنتی ہے، 1400 سال نہیں، جبکہ آپ نے خود کہا اسلام 75 سال پہلے نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا۔ اسلام آیا تو وہاں سے ہی، مگر ان پچھلے 75 سالوں میں نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا تھا۔ جو دین کم و بیش 1400 سال پہلے مکمل ہوا، اس میں کسی چیز کا وجود اگر آپ نے ثابت کرنا ہے تو دلیل بھی 1400 سال پرانی چاہیے۔ دین پورا ہو گیا 1400 سال پہلے، دلیل آپ پیش کر رہے ہیں 500 سال پہلے کی، یہ دلیل نہیں بنے گی۔ دلیل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی صورت میں نازل ہوئی، یا مصطفیٰ کے فرامین ہے، یا صحابہ کا فہم ہے جو انہوں نے آپ سے سیکھا، وہ پیش کیجئے۔ لیکن آپ کی گود خالی ہے، زور خطابت سے بدعت کو سنت بنانے کی نامراد کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیے، آپ کو مبارک ہو، لیکن اہل سنت اہل الحدیث جب تک زندہ ہے کسی بدعت پر سنت کے رنگ کے لیبل کو نہیں لگنے دیں گے۔ یقین نہیں تو اپنے حکیم الامت اور اپنے امام صاحب کی طرف لوٹ جائیے، انہوں نے تسلیم کیا کہ اسلام کے پہلے 3 مبارک ادوار اس بدعت سے خالی ہیں۔ قادری صاحب فرماتے ہیں، امام زرقانی نے کہا کل دنیا کہتے ہیں اہل اسلام حضور کا میلاد مناتی۔ ذرا علامہ صاحب، قادری صاحب، حضرت جی اس امام صاحب کی عمر بھی بتا دیجئے۔ نہیں بتائی آپ نے، چلو ہم بتا دیتے ہیں، 1122 کو یہ فوت ہوئے، 11ویں 12ویں صدی کے عالم کی بات، اور اس کتاب سے آپ پیش کر رہے ہیں جس کی عمر 1400 سال نہیں ہے، 400 سال ہے۔ حالانکہ آپ مانتے ہیں اسلام 75 سال پہلے نہیں، 1400 سال پہلے آیا۔ اسلام آیا تو وہاں سے ہی، مگر ان پچھلے 75 سالوں میں نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا تھا۔ اپنی بات پر قائم رہیے، اور دلیل نہ 75 سالہ، نہ 400 سالہ، نہ 500 سالہ، نہ 600 سالہ، دلیل پیش کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ اور تابعین کی زندگی سے لے کر آئیے۔ قادری صاحب مزید امام قسطلانی کے بارے میں کہتے ہیں، امام قسطلانی نے کہا لا زال اہل الاسلام
یحتفلون بشہر مولدہ ویعملون الولائم المواہب اللدنیا. کل عالم اسلام حضور کا میلاد مناتا ہے. یہ علامہ شہاب الدین 851 ہجری کو پیدا ہوئے، 923 ہجری میں فوت ہوئے، 9ویں 10ویں صدی کے ہیں. ان کی کتاب کی عمر بھی 500 یا 600 سال بنتی ہے، 1400 سال نہیں. اور آپ مان چکے ہیں کہ دین 75 سال پہلے نہیں 1400 سال پہلے آیا. اسلام آیا تو وہاں سے ہی، مگر ان پچھلے 75 سالوں میں نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا تھا. قاضی صاحب مزید فرماتے ہیں ملا علی قاری نے کہا، ملا علی قاری نے کہا دنیا ساری میلاد مصطفیٰ مناتی، اور فرمایا میں مصر گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر بادشاہوں کی ایک محفل میلاد میں خود شریک ہوا. یہ ملا علی قاری صاحب بھی 1014 ہجری کو فوت ہوئے، 14 نہیں بلکہ 400-500 سال پہلے کی بات. دلیل نہیں ہے کیونکہ آپ تسلیم کر چکے ہیں دین 75 سال پہلے نہیں 1400 سال پہلے آیا. اسلام آیا تو وہاں سے ہی، مگر ان پچھلے 75 سالوں میں نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا تھا. اور یہی ملا علی قاری جس کا حوالہ آپ نے دیا، آئیے ذرا ان کا ایک حوالہ ہم بھی آپ کو سنا دیں. وہ اپنی معروف کتاب مرقات المفاتیح جو مشکات المصابیح کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں باب حرم مکہ حدیث نمبر 2725. اس کی شرح میں ایک جگہ فرماتے ہیں فی الحرمین الشریفین من شیوع الظلم وکثرت الجہل وقلت العلم وظہور المنکرات وفشوع البدع والسیئات واکل الحرام والشبہات. حرمین شریفین میں ظلم عام ہے، جہالت کی کثرت اور علم کی قلت ہے، منکرات کا ظہور ہے، بدعات اور گناہ پھیلے ہوئے ہیں، حرام اور مشتبہ چیزیں کھائی جاتی ہیں. ملا علی قاری مزید فرماتے ہیں وفی الحقیقہ لیسوا بمجاورین بل لهم مقاصد فاسدہ صاروا بها مقیمین. در حقیقت یہ مکہ یا حرم کے رہنے والے نہیں بلکہ ان کے کچھ فاسد مقاصد ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے یہاں اقامت رکھی ہوئی ہے. کیا قادری صاحب اور ان جیسے اور علماء سو جو حرمین کی باتیں کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، وہاں پہلے کیا ہوتا تھا؟ اپنے بڑوں کی زبان سے لکھا ہوا نکلا ہوا یہ حقیقت والا ماجرا بھی عوام کو سنانا پسند کریں گے. اس حکومت سے پہلے صدیوں تک حرمین شریفین میں بقول ملا علی قاری کے جہالت بھی تھی، ظلم بھی تھا. اس دور کی گواہی جس شخصیت کا نام تم نے لیا ہم نے اس کی کتاب سے پیش کی کہ وہاں بدعات تھی، منکرات تھی، سیئات تھی. تو قادری صاحب آپ ان بدعات کو دین بنا کر پیش کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھنا کہ ایک دن آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اپنی اس جہالتوں پر کیا دلیل پیش کرو گے؟ قادری صاحب نے مزید کہا کل ائمہ محدثین نے یہ تفصیلات بیان کی ہیں. یہ کل ائمہ محدثین نے یہ تمام تفصیلات بیان کی ہیں. یہ جھوٹ کا سوداگر کھلا جھوٹ بول رہا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کی موطا سے لے کر مشکات المصابیح تک کتب احادیث میں کسی ایک محدث نے بھی عید میلاد کو سنت نہیں کہا اور اس پر کوئی ایک حدیث بھی پیش نہیں کی اور اس کا ذکر نہیں کیا. 6ویں-7ویں صدی کے بعد شاہ اربل نے یہ بدعت ایجاد کی. ابن دہیہ نے کتاب لکھی، پھر جشن ہوا جس کا جشن کا ذکر قادری صاحب بھی کر رہے ہیں کہ وہاں 1000 بکرے اور 1000 مکھن کے پیڑے اور حلوے کی پلیٹیں، یہ سب کچھ ہوا. کب ہوا؟ شاہ اربل کے دور میں، شاہ مدینہ کے دور میں نہیں. اس کی تائید میں ابن دہیہ نے کتاب لکھی. نہ قرآن میں کوئی دلیل، نہ حدیث میں کوئی دلیل، نہ فہم صحابہ میں کوئی دلیل. محدث دنیا امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس ابن دہیہ کا حال نقل کرتے ہوئے، حقیقت بیان کرتے ہوئے لسان المیزان میں وَكَانَ ظَاهِرِيهُ الْمَذْهَبِ كَثِيرُ الْوَقِيعَ فِي الْأَئِمَّةِ وَفِي السَّلَفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ. یہ ظاہری تھا اور ائمہ اور سلف صالحین کے بارے میں
اپنی گندی زبان نہ زیبا کلمات ادا کیا کرتا تھا. ذرا اس کا تعارف محدثین کی زبان میں سن لیجئے. جس نے عید میلاد پر پہلی کتاب لکھی تھی، خبیث اللسان، یہ گندی زبان والا، یہ احمق تھا، بے وقوف تھا. شدید الکبر، بڑا شدید متکبر تھا. قلیل النظر فی امور الدین متہاونا، اور دینی معاملات میں اس کی نظر بہت کم اور دینی معاملات میں انتہائی سست. قادری صاحب اپنی اس تقریر میں جتنے بھی علماء کے آپ نے نام گنوائے وہ سب کے سب 7ویں 8ویں صدی کے بعد کے لوگ ہیں. کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، آپ یتیم ہیں، کوئی دلیل کتاب و سنت سے پیش نہیں کر سکے. صحابہ سے، تابعین سے، فہم سلف سے آپ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے. ہمت ہے تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک صحیح حدیث پیش کر دیجئے کہ آپ نے عید میلاد النبی کا جشن منایا. بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ نے سوموار کو روزہ رکھا، تو رکھیے، کس نے منع کیا آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا، سنت ہے، رکھیے. ہم بھی رکھتے ہیں، آپ بھی رکھیں. اہل اسلام کا اس پر کوئی اختلاف نہیں. اختلاف تو ہے 12 ربیع الاول کو جو آپ نے جشن بنایا ہے، جو یوم وفات کو آپ نے عید میلاد کا نام دیا ہے اور اسلام کی دی ہوئی عیدوں سے اس کو بڑی عید قرار دیا ہے اور ظلم کے جملے بولے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سب کچھ یہ بنا رہے ہیں. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو تھے، عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے، عثمان کی آنکھوں میں آنسو تھے، بلال رو رہے تھے، عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ان کا سہاگ اجڑ گیا تھا، رو رہی تھی. فاطمہ نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا، بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. سیدنا انس کہتے ہیں مدینے کا روشن ترین دن جس دن رسول اللہ ہجرت کر کے تشریف لائے، مدینے کا تاریخ ترین دن جس دن آپ فوت ہو کے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، تمہیں جشن منانے کے لیے یہی دن ملا. یہ تمہاری اس دین کے اندر اضافے کی ناکام کوشش ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. چوکیدار اس دین کے اہل الحدیث کی صورت میں زندہ ہے جو تمہیں ہر بدعت پہ روکتے رہیں گے، ٹوکتے رہیں گے. اللہ ہمیں دین پہ قائم رکھے اور اس دین کا داعی بنائے. اسی پہ ہماری موت ہو، اس حال میں ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے.